प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ज़माना है और आवाम एक हैजानी कैफियत में गिरफ़्तार हैं। रोज़ सूरत हाल हर घंटे हर मिनट बदल रही है और मुझे आज कहने दीजिए कि इमरान नियाज़ी ख़ुदकुश बमबार बन के आईने पाकिस्तान पर गिरना चाहता है, सिस्टम को तबाह करना चाहता है और हर वो इक़दाम करना चाहता है जिससे आईने पाकिस्तान की रूह पामाल हो। ये आइन बड़ी मेहनत से बना है और जब आइन टूटता है, उसकी पामाली होती है, तो फिर बनाना रिपब्लिक मार्ज़ वजूद में आती है और यही कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है। आज आप देख लें, एक महीने से कम अरसा में डॉलर जो है वो 8 रुपये बढ़ गया है। कितने रुपए बढ़ गया है? 8 रुपये बढ़ गया है। 1 रुपया डॉलर बढ़ता है तो आपका बैरूनी कर्ज़ा जो है वो कितने हज़ार अरब बढ़ जाता है, आपको बेहतर मालूम है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ज़मीन बोस हो चुका है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़मीन पर आ गया है और IMF कह रहा है कि हम किससे बात करें। ऐसे मामलात जब होते हैं ना, मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालना चाहता, लेकिन एक सियासी कारकुन के हैसियत से मैं समझता हूं कि आज मुल्क एक दोराहे पे है। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, आज करना चाहता हूं। ये मुल्क इस्टेब्लिशमेंट का भी उतना है जितना हमारा है। ये मुल्क सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जजेस का भी उतना है जितना हमारा है। क्या आज हम सब पाकिस्तानियों को अपने दिल पे हाथ रखकर उस कुर्बानी को जो हमारे बड़ों ने इस मुल्क के पाकिस्तान को बनाने के लिए दी थी और लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, आज उनकी रूहें भी पुकार पुकार कर कह रही हैं हम सबको कि आप इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क में आइन और कानून का राज होगा तो हम सब यहाँ पर इज़्ज़त के साथ रह सकेंगे। तो गुजारिश ये है कि अभी आपके सामने, आपको मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन के बारे में हेयरिंग चल रही थी और वहाँ पर आज़म तारड़ साहब ने कहा कि ये इलेक्शन को नहीं कराना चाहते और किसी और ने नहीं, एडवोकेट जनरल पंजाब जो पंजाब का नुमाइंदा होता है, चेहरा होता है सूबाई हुकूमत का, उसने कहा जी हम कल आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। फिर उसी असना में जब ये स्टेटमेंट दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तमाम चैनल्स पर टिकर चले कि अब इजलास जो है वो 6 के बजाय 16 को बुलाया जा रहा है। मैं उस पर बाद में आता हूँ, मैं अपनी बात मुकम्मल कर दूँ। फिर आज़म तारड़ साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे मेंबरान जो 40 हैं उनको अपना जो है वो मुअत्तल किया जा रहा है, ताकि परवेज़ इलाही साहब का वोट पूरा नहीं है तो वो हमारे मेंबरान को मुअत्तल कर कर जो है कल कोई धांधली का सामान पैदा करना चाहते। अब आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तानी आवाम से और बिलखसूस पंजाब की आवाम से, ये एक आइनी ज़िम्मेदारी है। जब आपके कागजात नामज़दगी बतौर लीडर ऑफ द हाउस जमा हो जाते हैं, उससे अगले दिन इलेक्शन होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका आइन और कानून कहता है। और वहाँ पर अपना जो है वो डिप्टी स्पीकर अपना जो है वो बात करते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ ने कागजात नामज़दगी जमा कराए हैं, तायीद कुनिंदान के नाम लेते हैं और फिर वहीं डाइस से इशारा होता है अपना ट्रेजरी बेंचेस को कि उधर जाएं उधर जाएं। आपकी फुटेजेस निकल आएंगी। ये वक्त का हेर फेर है, इंशाल्लाह इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ख़वातीन जाती हैं, हमलावर होती हैं और स्टेज पर डाइस पर बैठे हुए लोग तमाशा देख रहे हैं। असेंबली का जो सेक्रेटरीट का स्टाफ है वो तमाशा देख रहा है और
چوری چوری ان کو دیکھ رہے ہیں اور 6 منٹ میں کہتے جی اجلاس ایڈجرن کرنا چاہتے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب اسکیجول اناؤنس ہوا اس کا یک نکاتی ایجنڈا تھا, اور وہ کیا تھا کہ آج لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے. میں نے کہا قوم سے, میں نے کہا کہ ہمارے نمبر قریباً 200 نمبر تھے ہمارے وہاں پر. پرویز الہی صاحب کے پاس عددی اکثریت ہوتی تو کیوں 6 منٹ میں اپنا اجلاس کو برخاست کر کے پتلی گلی سے ہو لیتے. اگر نمبر ہوتے تو کہتے ہیں ہاں ابھی ووٹنگ ہونی چاہیے. پرویز الہی صاحب یہ آپ کا وتیرہ آج کا نہیں, یہ بڑے پرانے آپ کھلاڑی ہیں, بادشاہ ہیں ان چیزوں کے. جب اپنا جو ہے وہ آئین, قانون, اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آج بھی احترام کروں گا, لیکن حقائق کو سامنے رکھوں گا. آپ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کی گاڑی کو کندھوں پہ اٹھایا گجرات میں اور پھر عدم اعتماد کی تحریک کر دی. آپ وہی ہیں جو اپنا جو ہے دعائے خیر کر کر زرداری صاحب کو پھول اور مٹھائی دے کے آئے جب آپ کو متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا, اور اگلے دن آپ مکر گئے. یہ سیاست کا کیا عجیب کردار ہے پرویز الہی صاحب. آپ کیا اپنا جو ہے لوگوں کو میسج دینا چاہتے. گزارش اتنی ہے کہ یہ سب سے بڑا صوبہ ہے 12 کروڑ عوام کا. کیا اس صوبے میں آج گھروں میں بھوک نہیں ہے, افلاس نہیں ہے؟ کیا بچے آج رات کو دودھ کے بغیر بلکتے بلکتے سو نہیں جاتے, پھر اٹھ جاتے؟ کیا مزدور دیہڑی دار جب گھر جاتا ہے کیا بچے رات کو بھوک سے دامن نہیں نوچتے کہ ابو روٹی کہاں ہے؟ کیا کسان آج کھاد کے لیے مارا نہیں پھر رہا؟ تو یہ اس صوبے کو آئین اور قانون کے تحت آگے بڑھنے دیں. کل آواری ایکسپریس میں کیا ہوا, جتھا آیا اور اپنا جو ہے وہ خواتین بھی وہاں پہ موجود تھیں اور یہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے, ہوٹل کے اندر گھسنا چاہتے تھے. تو سپریم کورٹ کو ان سب چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے. اگر نوٹس آج نہ لیا تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے, اور یہ کہتا ہے نا کہ میری بندوق کے نشانے پر فنا ہے, یہ خدا نخواستہ لوگوں پر گولیاں برسائے گا. یہ عمران نیازی جو ہے جس نے خود کش بمبار کی جیکٹ پہن رکھی ہے اور جمہوریت کو یہ اپنا جو تاؤ بالا کرنے نکلا ہے, اس کا ہاتھ پکڑنا ہوگا, اس کا راستہ روکنا ہوگا, اس کو مثال بنانا ہوگا, اس کا محاسبہ کرنا ہوگا, اس کا احتساب کرنا ہوگا, ورنہ پھر پچھتاوا رہ جائے گا. ملک ٹوٹ جایا کرتے ہیں جب آئین اور قانون کا جنازہ نکلتا ہے, اور وہ جنازہ آج بڑی دھوم سے نکل رہا ہے. ہم اپنے آنے والی نسلوں کو معاف نہیں کریں گی ہمیں کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے, اور مجھ سمیت سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے, گناہ گار ہوں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے یہ کچھ ہو رہا ہے. معیشت ڈاواڈول تھی, آج زمین بوس ہو گئی. اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا آپ کو, ڈالر کا میں نے آپ کو بتا دیا. کیا بنے گا اس ملک کا, کہاں سے روٹی کھائیں گے ہم؟ میں پرویز الہی صاحب کو وارن کرنا چاہتا ہوں, کل بھی کیا تھا, آج بھی کیا ہے, کہ پرویز الہی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ گنڈاسا لے کے جو آپ نکلے ہیں نا, ہمارے پاس بھی گنڈاسا ہے, لیکن ہم آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. کل وہاں پہ جتھا آیا نا, وہ تو چند اپنا 50 لوگ تھے, انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. پھر جب 10,000 مسلم لیگ نون کا کارکن وہاں پہ آئے گا, وہاں پہ جو کچھ تو خون ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ جو ایم پی ایز ہے وہ ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں؟ کیا پرویز الہی اس صوبے کے اسمبلی کا کسٹوڈین نہیں؟ یہ اپنا جو ہے اسپیکرشپ اس لیے لی تھی کہ اپنا وہاں پر خود اپنی ناک کے نیچے توڑ پھوڑ کرائے اور پھر کہے کہ جی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا کہ وہاں پر میز ٹوٹے ہوئے ہیں. او بھائی, یہ آئین ٹوٹ رہا ہے, آئین کا مذاق بن رہا ہے. کرونا میں یہی پرویز الہی جو تھا اس اپنا ادھر ہوٹل میں اپنا اجلاس کرایا. آج کہہ رہے جی کہ اپنا جو آئینی ذمہ داری پوری کرنی ہے, لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو کوئی نہیں ہے اتنے دنوں سے, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, اور کہہ رہے ہیں جی کہ اجلاس نہیں ہو سکتا کہ میز ٹوٹے ہوئے. ان کی نیتیں خراب ہیں, ان کے دل میں چور ہے. یہ اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے آج آئین پاکستان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ. میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے یار, میں وزیر اعلیٰ بن کر کیا کروں گا اس ملک میں جب یہاں پر آئین اور قانون جو ہے وہ پامال ہو رہا ہے. لوگ ہنس رہے ہیں ہم پر, ہمارے دشمن آج خوش ہو رہے ہیں.
آج اپنا جو ہے وہ وفاق میں جو رولنگ ہے ڈپٹی اسپیکر کی، آج یہ ساری اپوزیشن غدار بن گئی ہے. بلوچستان کے قائدین ہیں، مینگل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ آج قومی اسمبلی کے پوڈیم پر بانٹے جا رہے ہیں. یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ کون جوڑے گا؟ یہ قوم آگے زخم خوردہ ہے، انتشار ہے. اگر یہ انتشار جو ہے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سب اداروں کو، عدالت کو، سیاسی جماعتوں کو بڑے مدبرانہ طریقے سے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، ورنہ تاریخ اور عوام معاف نہیں کریں گے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم تیار ہیں. پرویز الہی صاحب، کل عدالت عظمیٰ میں آپ کی صوبے کے ایڈوکیٹ جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کل آئین اور قانون کے مطابق اجلاس ہم کریں گے، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے. کل ہم سب ممبران وہاں پر آئیں گے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام دیکھے گی، اس صوبے کے 12 کروڑ لوگ دیکھیں گے کہ ہم اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر معزز رکن کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالے. تو جب وہاں پر کھیل تماشا ہوگا، پرویز الہی صاحب گنڈاسے کی سیاست کریں گے، تو کم از کم قوم دیکھے تو صحیح نا کہ وہ چہرے کون سے ہیں جو آج جمہوریت کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں. وہ چہرے کون سے ہیں جو خود ہی اسمبلی میں توڑ پھوڑ کر اور سن لیں میری بات، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ دوسرا واقعہ ہے، خود ہی توڑ پھوڑ کرتا ہے اپنی ناک کے نیچے اور خود ہی اپنا جو ہے سسپینڈ کرتا ہے. پرویز الہی صاحب، عوام کا راج ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر لیڈر آف دی ہاؤس عوام کے معزز نمائندوں کی اکثریت کے ساتھ منتخب ہوگا، لیکن یہ جو آپ کی جو ڈمی انکوائری ہے وہ یہ انکوائری نہیں ہوگی. انشاءاللہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ آپ کی انکوائری کریں گے اور عوام کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہوگا. اور میں بڑا عاجزی سے اللہ سے ڈر کر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ کل اگر پرویز الہی کے پاس عددی اکثریت ہے، میدان میں آئیں، نمبرز لے کے آئیں، جو جمہوریت کا اصول ہے. اگر اکثریت آپ کے ساتھ ہوئی، خوش دلی سے میں آپ کو لیڈر آف